بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پروگرام کے دوران ساؤنڈ کا پرابلم ہوا اور بہت ساری چیزیں جو کلاس کے سیشن کے دوران ہوتی رہیں وہ ریکارڈ تو ہو گئیں، لیکن آواز اس میں نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سارا سیشن اپلوڈ ہونے سے رہ گیا۔ تو یہ دوسرا سیشن رہ ہی جاتا، میں نے سوچا کہ اسے پرسنلی ویڈیو بنا کر اس سیشن کو کمپلیٹ کر دوں، تاکہ سارے دوست جو ویب سائٹ کے اوپر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دوسرے سیشن کو کمپلیٹ دیکھ لیں۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے کہ دوسری غلطی کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور وہ دوسری غلطی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنا۔ ٹھیک ہے، یعنی میں بذات خود یہ سوچوں کہ سارے لوگ بہتر ہیں، ان کے مقابلے میں میں بہتر نہیں ہوں۔ یہ سوچ جو ہے وہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں معاشرے کی طرف سے آتی ہے کہ دوسرے سب اہم ہیں اور میں غیر اہم ہوں، دوسرے سارے امپورٹنٹ ہیں اور میں امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ یہ غلطی جس میں خود کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر محسوس کرنا، یہ غلطی ہماری ایسی ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم ہیں، دراصل وہی اہم ہو جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ زندگی میں یہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان میں خامی ہے، ان میں کمزوری ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان میں ذہنی صلاحیت کی کمی ہے، یا ان میں قدرت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی ہے، اس طرح کی بات اور اس طرح کی سوچ جو لوگ رکھتے ہیں ان میں یہ ایرر پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایرر اس کی کیا علامات ہیں، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ ہم پہلے ان علامات پر غور کریں گے کہ جو اگر ہم میں پائی جائیں، اگر ہم میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرر ہم میں پایا جاتا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ان ساری غلطیوں کو۔ نمبر 1، خود ترسی، سیلف پٹی۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرانا، میں مظلوم ہوں، باقی سارے لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا، ایک ایسا رویہ ہم اختیار کر لیں کہ جس میں ہم لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ ہم جب بھی لوگوں سے ملیں، ہم بتائیں کہ ہم کتنے بیمار ہیں، ہم بتائیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے مجبور ہیں، ہمارے مالی حالات کتنے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے علاقے کے اندر پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، پوری رات ہم جاگ کے پانی بھرتے ہیں۔ جب ہم اپنی مظلومیت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے ان کی ہمدردی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمدردی سمیٹنا، اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ظاہر کرنا، یہ دراصل ہے سیلف پٹی، یا اردو میں ہم اس کو کہیں گے خود ترسی۔ خود ترسی، اپنے اوپر ہر وقت ترس کھاتے رہنا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہنا کہ وہ بھی آپ پر ہمیشہ ترس کھاتے رہیں، یہ بیماری ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو ہمارے پاس ہو گئی سیلف پٹی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر ہم غور کریں کہ کیا چیز ایسی ہے تو وہ ہے ہم اپنی اہمیت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دوسروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی میں اہم ہوں، اس کا اندازہ دوسرے لوگ لگائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے میں ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ وہ مجھے مانیں کہ میں امپورٹنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میری نظر میں تو امپورٹنٹ ہوں ہی نہیں۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا آدمی مجھے میری اہمیت کو تسلیم کرے۔ سارا دن سارے آپشنز ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمیں تسلیم کریں، ہمیں مانیں، ہماری امپورٹنسی کو مانیں۔
یہ جو رویہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں سے اپنی اہمیت کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے یہ خامی پائی جاتی ہے، یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کو نہ مانے، کسی وجہ سے اگر وہ آپ پر تنقید کر ڈالے، کسی وجہ سے وہ آپ کی اہمیت کو تسلیم نہ کرے، آپ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، نظر انداز کر ڈالے، تو پھر آپ کے اندر ایک بھونچال آ جاتا ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ سارے ہتھیار لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو مانے دلائل کے ساتھ۔ اچھا، اگر دلائل سے وہ نہیں مانتا تو پھر آپ سیلف پٹی پہ آ جاتے ہیں کہ اے دیکھو میرے ساتھ تو مسئلہ ہی یہ تھا، میرا تو بچپن ہی ایسا گزرا، اس لیے میں ایسا ہو گیا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، آپ کو خود ترسی اور ہمدردی کی بنیاد پر آپ کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر سیلف پٹی ہے اور آپ اپنی اہمیت کا سرٹیفکیٹ دوسرے لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں اور بے قرار ہیں، اور ہر وقت اس تک و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو مان لیں، آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، تو اس وقت دراصل آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں، لوگوں کی اہمیت آپ کے پاس زیادہ ہے، لوگوں کے خیالات کی اہمیت آپ کے پاس زیادہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی اپنی جو رائے اپنے بارے میں ہے وہ ابھی متعین نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری علامت ہمارے پاس یہ ہے۔ اچھا جی، اگر ہم اس کو اور مزید ایلوبریٹ کریں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، تو نمبر 1، اپنے آپ کی براہ راست نفی۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ اپنی ذات کی نفی کریں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ آپ نے کوئی بہت اچھا کام کر دیا، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ کام آپ سے ہو گیا، اور کوئی آپ کی تعریف کرے کہ واہ بھائی یہ کام تو آپ نے بہت اچھا کیا، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی تعریف میں یہ کہیں کہ شکریہ آپ نے میری تعریف کی، بلکہ آپ کہیں کہ ارے یہ تو بس اتفاق سے ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا، یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ یعنی اپنی اہمیت کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا آدمی اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں۔ جو لوگ ذات کی نفی کرتے ہیں اپنی، اور اپنی اہلیت اور قابلیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ان سے اچھی ہو رہی ہیں وہ ان سے نہیں ہو رہی بلکہ اتفاق سے ہو گئیں، اچانک ہو گئیں، قدرت نے کر دیں، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امپورٹنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں، کوئی آپ کو بولے کہ واہ بھائی واہ بڑے زبردست لگ رہے ہیں آپ، تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ شرٹ میں نے نئی پہنی ہے اس وجہ سے میں اچھا لگ رہا ہوں، یا میں نے ہیئر ڈریسر جو ہے اس کے پاس سے میں آ رہا ہوں اس وجہ سے میں اچھا لگ رہا ہوں۔ یعنی اچھا لگنا، میں تو اچھا نہیں لگ سکتا، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شرٹ کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سے یہ کہیں کہ بھائی آج آپ بہت اچھے لگ رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یار یہ بیگم نے بڑے اچھے کپڑے استری کر دیے اس وجہ سے میں اچھا لگ رہا ہوں۔ یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بھی اچھے لگ سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ذات کی نفی، کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر کہ آپ اچھے لگ سکتے ہیں۔ باقی سارے لوگ اچھے ہوں گے، اچھے لگیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ اچھا بظاہر نہیں لگ سکتے۔ اس کے پیچھے یا تو شرٹ ہے، یا تو ہیئر اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، یا تو موسم ہے، یا تو آپ کی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کی حسن نظر ہے، میں کہاں اچھا ہوں، یہ تو آپ کی حسن نظر ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا علامت ہے اس بات کی کہ ہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو کام آپ نے کیا ہے بہت امپورٹنٹ، اچھا، معاشرے کے لیے مفید، جب آپ کے کام پر آپ کی تعریف کی جائے تو آپ وہ تعریف قبول نہ کریں، بلکہ کہیں نہیں اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، میری ٹیم کا کریڈٹ ہے۔ ایسا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو کوئی کہے کہ جناب آپ نے یہ پروجیکٹ بڑا زبردست کیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ پروجیکٹ میں میرا کوئی اتنا رول نہیں ہے، دراصل میری جو ٹیم تھی، میرے پاس فلانا جو شخص تھا، میرے پاس اس ٹیم کا فلانا جو ممبر تھا، فلانے جو بھائی تھے، فلانی جو میری اسسٹنٹ تھی،
اس نے دراصل یہ کام کیا ہے، میرا اس میں اتنا زیادہ رول نہیں ہے. اگرچہ کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اگرچہ کہ لوگ آپ کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بہت اچھا کیا ہے، لیکن آپ دراصل اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں، بلکہ آپ اس کریڈٹ کو کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ میں یہ والی بیماری، یہ والی خامی موجود ہے. اسی طرح سے اپنی بات جب آپ کہتے ہیں کسی کو، تو بات کہنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حوالہ دیتے ہیں. یعنی میں اگر کوئی بات کسی سے کہہ رہا ہوں تو اس بات کا یقین کر رہا ہوں کہ میری بات یہ نہیں مانے گا یا میری بات کوئی اہمیت نہیں دے گا، لہٰذا میں کہتا ہوں میری والدہ کہا کرتی تھیں. اب آپ نے کہاں سے شروع کی بات؟ میری والدہ کہا کرتی تھیں، میرے والد کہتے تھے، یہ فلاں بڑی شخصیت نے یہ بات کہی ہے. اچھا، کہہ آپ رہے ہیں، دلیل آپ دے رہے ہیں، بیان آپ کا ہے، لیکن کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات اتنی امپورٹنٹ یہ آدمی نہیں لے گا، لہذا میں اگر اس بات کا حوالہ کسی دوسرے بڑے آدمی کے سامنے رکھ کر کروں گا تو پھر وہ بات میری امپورٹنٹ مانی جائے گی. یہ رویہ بھی جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے. اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ اپنی خیالات کا اظہار جب کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں لے گا، تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ یہ فرماتی تھیں، میرے ابا یہ کہتے تھے، فلاں آدمی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے. تو جب آپ اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دراصل آپ اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتے. آپ دراصل اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر اور اچھا نہیں سمجھتے. ایک یہ بھی ہماری علامت اور نشانی ہے. اسی طرح سے اپنی ذاتی رائے کو دوسروں سے ویریفائی کرانا. یعنی آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے. یعنی آپ کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، یہ بات میں کہہ تو رہا ہوں لیکن تم بتاؤ تم کیا سوچتے ہو. یعنی آپ اس اظہار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. ایک ہوتا ہے رائے لینا، وہ ایک الگ بات ہے. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں، خود آپ اپنی بات کے اوپر متفق نہیں ہیں، اور اس سے اتفاق حاصل کرنے کے لیے آپ ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، 4 لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو یہ جو رویہ آپ کا ہے کہ جس میں آپ اپنی سوچ پر متفق نہیں ہیں، خود پر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، اور آپ دوسرے آدمی سے اس کی رائے معلوم کر کے اپنی رائے بناتے ہیں. دوسرے آدمی پر آپ کی رائے ڈیپینڈ کرتی ہے، اور دوسروں کی رائے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آپ کا اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنا رائے آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اچھا جناب، اور یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہا جائے کہ آپ نے کوئی بات کہی، کسی نے یقین نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں تمہیں یقین نہیں آ رہا، فلانے سے پوچھ لو، مجھے میری بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے، ایسا کرو کاشف کو بلا لو، اس سے پوچھ لو. یعنی یہ جو رویہ ہے آپ کا کہ جس میں آپ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے امپورٹنٹ شخص کا حوالہ دیتے ہیں، تو دراصل آپ خود پر یقین نہیں رکھتے. آپ کو اپنی ذات جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آتی ہے. یہ بیماری آپ کے اندر موجود ہے، یہ غلطی آپ کر رہے ہیں زندگی کے اندر. میں اس وقت ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں وہ مثال دے رہا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس غلطی کو نکالنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے اور یہ ماننا ضروری ہوتا ہے اپنے تئیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. کسی بیماری کا ڈائیگنوز ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ بیماری ڈائیگنوز ہی نہ ہوگی تو پھر آپ اس کا علاج نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت جو ہمارا سیشن چل رہا ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور کیا علامات ہیں اس مسئلے کی. مثال کے طور پر بالکل یہ بھی بہت اچھی بات اور ہے کہ آپ جب کسی ریسٹورنٹ میں جائیں کھانے کے لیے اور مینیو آپ کے سامنے آئے تو آپ اس میں جب نظر ڈالیں تو سب سے سستی چیز
جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا خواہش ہے, آپ گئے ہیں چل کے, مینیو بھی آپ کے پاس موجود ہے اور پیسے بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو وہ اہمیت نہیں دے پا رہے کہ اس میں سے یہ مہنگی چیز بھی میں کھا سکتا ہوں, بلکہ اس پورے مینیو میں جو سب سے سستی اور سب سے کامن چیز ہے اسی کا انتخاب آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اچھا, دوست جو آپ کے لیے سامنے موجود ہے اس کو آپ مینیو دے کر کہتے ہیں دیکھو اس میں جو بھی تمہیں لینا ہے لے لو, میں تو اس میں سے یہ لوں گا. تو نارملی وہ جو آپ کا انتخاب ہوتا ہے وہ کوئی ایسی چیز جو پرائز کے لحاظ سے زیادہ نہ ہو, اگرچہ کہ یہ بھی طے ہو کہ یہ پورا جو بل ہے یہ آپ ہی کو دینا ہے. اچھا, بل آپ کو دینا ہے تو سب سے زیادہ کم چیز اور کم مالیت کا جو آپ کی ڈش ہے وہ آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہو, باقی لوگوں کے لیے آپ چوائس پہ چھوڑ دیتے ہو کہ وہ کیا منتخب کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ میں آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم اور کم ویلیو والا شخص جو ہے وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور اگر ہم بات کریں آپ کے ساتھ, جی مثال کے طور پر چیزیں آپ خریدتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, اور مثال کے طور پر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, گفٹ دینے کے لیے آپ ایک اچھا پین خریدتے ہیں کسی کو گفٹ دینے کے لیے. فرض کیجئے کہ آپ نے 500 روپے کا ایک بہت اچھا قلم, اچھا پین کسی کے لیے خریدا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے لیے کبھی بہت اچھا پین خریدا؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایک اچھا پین رکھنے کے قابل شخص نہیں سمجھتے؟ دوسرے کو جب آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھے پین کا انتخاب کرتے ہیں, اور جب آپ اپنے لیے پین خریدنے جاتے ہیں تو وہی 10 روپے والا بال پوائنٹ, وہی 10 روپے والا جو ہے پوائنٹر آپ خرید کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ رویہ بڑا خطرناک ہے. اس میں آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی ویلیو 10 روپے والے پین سے لکھنے کی ہے, اور جس کو آپ گفٹ دے رہے ہو, جس کو آپ تحفہ دے رہے ہو, جو سامنے والا شخص ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ 500 روپے والے پین کی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو 10 روپے والا پین گفٹ کیا؟ یہ اپنے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کو اپنے برابر سمجھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو 10 روپے والا گفٹ کریں آپ پین, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے بھی 500 روپے والا پین خریدیں جیسے کہ دوسروں کے لیے خریدیں. اسی طرح آپ نے لوگوں کے لیے پھول خریدے. ٹھیک ہے, کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ آپ کو بھی پھول اچھے لگتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے لیے پھول خریدا؟ کیا آپ نے اپنے لیے کبھی گفٹ خریدا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دوسروں کو امپورٹنس ہی دے رہے ہیں اور اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو اہمیت نہیں دے رہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ کہ کون سی علامات ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ خامی ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک بات اور بھی آپ مشاہدہ کریں گے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کسی کمرے میں موجود ہیں اور وہاں آ کے کوئی شخص اعلان کرے کہ آپ میں سے سب سے نکما کون ہے, اور جیسے ہی اس کی بات سنیں اور آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ شاید یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے, یہ شخص شاید مجھے کہہ رہا ہے, اس کا اشارہ شاید میری طرف ہے. یعنی جب بھی کسی مجمع میں کسی جگہ پر کسی شخص کی خامی کا بیان ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس کا اشارہ دراصل میری طرف ہے, یہ مجھے دیکھ کر یا مجھے ذہن میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہے, اس نے یہ بات میری طرف جو ہے وہ منسوب کی ہے. یہ جو سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ دراصل اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم مجمع میں دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں, کمزور تصور کرتے ہیں. ہمارا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم دوسروں سے کمتر ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور مثالوں پر غور کریں تو کوئی دوست اگر آپ کو کوئی قیمتی تحفہ دے, ٹھیک ہے, تو اس کے قیمتی تحفے کو آپ قبول تو کریں, لیکن یہ سوچیں کہ اس نے یہ قیمتی تحفہ اس لیے دیا ہے کہ شاید اس کو مجھ سے کوئی کام لینا ہو. یعنی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ یہ قیمتی تحفہ مجھے ملے, اور بلکہ دراصل اس نے کوئی نہ کوئی
ایسا کام اس کو مجھ سے نکلوانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے مجھے گفٹ دیا ہے. یہ جو رویہ نا یہ بڑا خطرناک ہے. آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہو, آپ کی کوئی ہمت افزائی کر رہا ہو, آپ کو کوئی امپورٹنس ہی دے رہا ہو, اور آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس نے امپورٹنس دی ہے, بلکہ دراصل اس کے ذہن میں, اس کے خیال میں مجھے استعمال کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا ہے. آج اس نے مجھے تحفہ دیا ہے, جلد یہ بات کھل جائے گی کہ یہ تحفہ اس نے مجھے کیوں دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, مثال کے طور آپ اپنے ادارے میں کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے دوران کوئی شخص آپ کو بولے بہت اچھا لگ رہا ہو, تو آپ کا پہلا جو سوچ آئے وہ یہ ہے کہ یہ میری چاپلوسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیکار اندھا آدمی ہے, اس کو بیوقوف ہے, مجھے بیوقوف بنا رہا ہے, یا مجھے پانی پہ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا مجھے چڑھا رہا ہے, میں تو اتنا اچھا نہیں لگ سکتا, یہ چاپلوسی کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے, یا یہ اندھا ہو گیا ہے, یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں تو اتنا اچھا ہو نہیں سکتا, میں اتنا اچھا لگ نہیں سکتا. یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں؟ تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپورٹنس ہی دوسروں کے مقابلے میں نہیں دیتے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر اور بھی ہم چلے جائیں, فرض کیجئے کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو, اپنی دوست کو آئس کریم کھلانے لے جاتے ہیں. پہلے تو آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلیں, اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لے کہ اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں, تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہو گیا, اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا وہ پھر چلی جائے تو پھر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے آپ پر بڑا احسان کیا, آپ اس کے بڑے مرہون منت ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم نے بہت اچھا کیا, میری شخصیت پر تمہارا یہ بڑا احسان ہے, میں زندگی بھر یہ مانوں گا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ آئس کریم کھانے گئے, یعنی میں اتنا اہم نہیں تھا کہ تم جو ہے وہ مجھے اتنی اہمیت دیتی. تو یہ رویہ بھی جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا ہم سوچتے ہیں اکثر, جب بھی کوئی نقصان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, سب کے ساتھ نہیں ہوتا, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, میں کچھ بھی کر لوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف پٹی کا شکار ہو گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مظلوم ہیں, آپ زندگی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قدرت آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ آپ کو موقع نہیں دے رہی, زمانہ آپ کو موقع نہیں دے رہا, حالات آپ کو موقع نہیں دے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سب سے کمزور, سب سے ڈاؤن آپ کی شخصیت ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ مخالفت کا سامنا ہی رہتا ہے, لوگ آپ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہر شخص میری ٹانگیں کھینچتا ہے, ہر شخص مجھے جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں لوگ آپ کو نیچا نہیں دکھا رہے ہیں, دراصل آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت لو لیول کی ہے. جب آپ نے یہ بات مان لی ہے تو سارے لوگ بھی اس کو یہی بات آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے وقت میں کہ ہاں دیکھو میری پرسنالٹی جو ہے وہ لو لیول کی ہے. اس بات سے بھی ثابت ہو رہا ہے, اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے, اس آدمی نے جو جملہ کہا تھا اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے, میرے ساتھ وہ جو واقعہ پیش آیا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی جو ہے وہ لو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہم نے مثال آپ کو دی کہ اگر یہ سب باتیں یا ان میں سے کچھ باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس بیماری کا شکار ہیں, آپ کے اندر یہ ایرر موجود ہے. اور وہ ایرر یہ ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, یہ ایرر ہے. دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. سب لوگ ٹھیک ہیں, میں غلط ہوں, سب لوگ اچھے ہیں, پرابلم میرے پاس ہے. جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں, جب آپ یہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایرر آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے.